رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواد مستکبر، کیا ہم تمہیں بتائیں کون لوگ جنتی ہیں؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا وہ شخص جو معاملے اور برتاؤ میں اکڑ اور سخت نہ ہو بلکہ عاجزوں اور کمزوروں کا سا اس کا رویہ ہو، اس لیے لوگ اس کو کمزور سمجھتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ وہ اللہ پر قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے۔ سبحان اللہ، یعنی قسم اللہ پہ ناز کر کے کہتا اللہ یوں کر دے گا قسم خدا کی، تو اسے اللہ کا قرب اتنا نصیب ہے کہ اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے اور کر ہی دیتا ہے۔ اور فرمایا تم کو بتاؤں دوزخی کون ہے؟ فرمایا وہ اکڑ اور بدخواہ اور مغرور شخص، یہ دوزخی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ کمزور سے مراد یہاں طاقت کے مقابلے میں کمزوری مراد نہیں، بلکہ تکبر کے مقابلے میں عاجزی خاکساری مراد ہے، کہ جو اللہ کے لیے ایسا کرے اور اس تواضع کی وجہ سے اسے اللہ کا اتنا قرب نصیب ہو جائے قسم کھائے تو اللہ قسم پوری کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ میرا نبی کی سچی زبان ہے، اگر ایمان والا ہوا بھی اور جنت میں اس کا داخلے کا فیصلہ بھی تو پہلے جہنم میں صفائی ہوگی۔ کبر رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کبریائی صرف اللہ کو زیبا ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کے پاس ہر نعمت ذاتی ہے، ہماری تو سب عطائی ہے، ہم سب فانی ہیں، ہم تو محتاج ہیں۔ فرمایا وہ اللہ ہے، کبریائی صرف اللہ کو زیبا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ غرور کرنا، تکبر کا رویہ اختیار کرنا، یہ وہی شخص کرتا ہے جو اپنی حقیقت بھول جاتا ہے کہ میں کہاں سے آیا، کس نطفے سے پیدا ہوا، کتنی حقیر چیز سے میری پیدائش ہوئی۔ ہاں، تو جب تکبر کرتا ہے تو یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس حال میں جنت میں نہیں جائے گا۔ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وفي رواية لا ينظر إليهم، فرمایا اللہ تین آدمیوں کی بخشش نہیں فرمائیں گے اور انہیں پاک ہی نہیں فرمائیں گے، اور ایک روایت میں فرمایا اللہ ان پہ نظر کرم ہی نہیں فرمائے گا۔ فرمایا ایک زانی آدمی، فرمایا شیخ زان بوڑھا زانی، دوسرا وملک کذاب جھوٹا بادشاہ، وعائل مستکبر اور فقیر متکبر۔ بس اوقات ایک چیز اپنی ذات میں بہت بری ہوتی ہے، گناہ اپنی ذات میں برا ہے، لیکن جب یہ گناہ بعض خاص لوگوں سے صادر ہو تو اور زیادہ برا ہو جاتا ہے، خاص موقعوں پہ کوئی گناہ کرے تو اور برا ہو جاتا ہے۔ ویسے زنا بہت برا ہے، لیکن میرے نبی نے کہا جو اپنے پڑوسی کے ساتھ زنا کرے اس سے بدتر ہے۔ چوری بہت بری چیز ہے، لیکن جسے مال کا ذمہ دار چوکیدار بنا دیا وہ چوری کرے اور بدترین ہے۔ زنا بہت برا ہے، لیکن یہ بوڑھا کرے، اس لیے کہ جوانی کے اندر تو انسان بسا اوقات اپنا شہوت کا مقابلہ نہیں کر پاتا، لیکن یہ بوڑھا جب اس کی زندگی سے بڑھاپے کے اندر بھی زنا صادر ہو تو یہ تو علامت ہے کہ بہت خباثت ہے اس کے اندر تو انتہائی درجے کی خباثت ہے، تو اور معاملہ سنگین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیچارہ آدمی ضرورت کے مارے جھوٹ بول جائے سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کا گناہ بھی کبیرہ ہے، لیکن ایک وہ جو صاحب اقتدار ہے، با اختیار ہے، پھر وہ جھوٹ بولے تو علامت ہے کہ اس کے اندر انتہائی گندگی ہے اور یہ خدا سے بالکل بے خوف ہے۔ اسی طرح کوئی دولت مند تکبر کرے تو دولت آتی ہے تو تکبر بھی آ ہی جاتا ہے، ہاں، لیکن گھر میں فاقہ ہو اور باوجود ہے کہ کوئی شخص غرور اور تکبر چلائے اور تکبر والی حرکتیں کرے تو بلا شبہ اس کے اندر یہ حرکت انتہائی کمینہ پن کی ہے کہ ایک گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں اور فقیر بن کے بھی تکبر کر رہا۔ تو یہ غرض یہ ہے کہ یہ تینوں قسم کے جرم ایسی زندگی سے صادر ہو رہے ہیں، ہاں، کہ زانی بوڑھا اور با اختیار آدمی جھوٹ بول رہا، اور جسے کہیں کہ یہ فقیر جس کے پاس کچھ نہیں یہ بھی تکبر کر رہا، تو یہ بہت برا اخلاق ہے تکبر۔
کبر بڑائی، ناز، اور جسے کہیں کہ کبر بڑائی، اور جسے کہیں کہ اپنی جسے کہیں کہ اپنی نعمتوں پہ اترانا،